سب سے پہلی چیز قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. سمجھ رہا ہے بات کو؟ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں فرض ہے، واجب ہے، موقدہ ہے. تو اس تعلق سے صحیح قول ہے سنت موقدہ ہے، یا ایک دوسرے قول کے مطابق جو سنت واجبہ ہے. کچھ علماء نے کہا سنت موقدہ جن لوگوں نے کہا ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر سال قربانی کی، تو یہ ہوا سنت موقدہ. اس وجہ سے سنت واجبہ جو لوگ کہتے ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت فرمایا جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا استطاعت والے آدمی کے لیے واجب ہوئی. تو بہرحال سنت موقدہ یا سنت واجبہ، زیادہ بہتر سنت موقدہ ہے کہ کوئی انسان طاقت رکھے تو ضرور کرے. اس کی دلیل کی سنت موقدہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے صاحبین حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے ان کو دیکھا گیا کہ یہ جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا، اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب قربانی نہیں کرتے تھے. ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا ہم قربانی دونوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں تم لوگ اسے واجب اور فرض نہ سمجھ لو. تو صحابہ نے کچھ عیدوں کو قربانی نہ کر کے، اور بالخصوص یہ دونوں شخصیات نے قربانی نہ کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کرنا سنت موقدہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں نے قربانی نہیں کی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سنت موقدہ ہے. تو جو شخص کھانے کا اچھا سوال کیا، اگر کوئی شخص قرض دار ہے، مقروض ہے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے اگر آپ قرض دار ہے اور آپ کو لگتا ہے لیکن میری استطاعت اس مہینے ہے کہ قرض چکانے کے ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہو تو بالکل کیجیے. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو کرنے کی. اور آج کل کے دور میں قرض تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر کوئی بھی نہیں بچتا. ہے کوئی ایسا بزنس مین جس پر قرض نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. میرا کچھ پیسہ دیا ہوا ہے، میرے پہ کچھ پیسہ قرض ہے، سسٹم ایسی ہے. تو کبھی کبھار تو لاکھوں روپے ہونا بھی میں قرض نہیں مانتا ہوں. سمجھ لو میرا ایک بزنس ہے اور مجھ پہ لاکھ روپے ہے، کیونکہ میں بھی بزنس کرتا ہوں. لاکھ کیا کبھی کبھار تو 10 لاکھ روپے مجھ پہ قرض رہتا ہے. وہی سے اعتبار سے کہ آج زمین لی 20 لاکھ کی تھی، ادھار لے لی تو قرضدار تو ہوا نا 20 لاکھ کا. ٹھیک، 3 مہینے کی سائٹ پہ لیا ہوں تو کیا میں قرضدار مانا جاؤں گا شریعتاً؟ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ آج کی قرض کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ جس کے تلے انسان دبا ہو، جس کو ادا کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہا اور پسینہ بہا رہا تو بھی نہیں ہو سکا. سمجھا؟ تو اگر کسی پر ایسا قرض ہو جس کی کوئی مدت نہ ہو، کبھی بھی دیا جا سکتا ہو، روٹین قرض جو کہ آج کل لیا اور دیا جاتا ہے، تو اگر آپ کی استطاعت ہے اس قرض کے چکانے کے ساتھ تو آپ قربانی کیجیے. آپ پر ایسا قرض ہے کہ قربانی کرنے سے اس قرض کا بوجھ بڑھ جائے گا کہ اس مہینے میرا قرض 3000 روپے دینا ہے، قربانی کروں گا تو 10,000 چل جائیں گے، تو میں 2,500 کہاں سے لاؤں؟ اگلے مہینے بھی انکم کا کوئی سورس نہیں. تو تب تو یہ قرض بڑا اہم ہے آپ کے لیے، تو آپ مت کیجیے. سمجھ رہا؟ لیکن عام طور سے قرضدار تو سب کچھ ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، 1 کروڑ کا سامان دیا 1 کروڑ روپے ادھار ہے، قرضدار تو وہ بھی، لیکن یہ قرضدار نہیں مانا جاتا ہے. تو قرض کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ جس کے تلے آپ دبے ہیں، مجبور ہیں، اور وہ دینے سے آپ کے ذریعے زندگی کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو پھر وہ قرض پہلے دے دیجیے. لیکن ایسا نہیں ہے سمپل لاکھوں کا قرض ہے لیکن یہ سب چلتے رہتا ہے، قرض آ رہا جا رہا، تو پھر آپ قربانی کیجیے. تو ڈیپینڈ آپ کے قرض کی نوعیت کیا، اس کے اوپر بہرحال اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن قرضدار ہونے سے قربانی چھوڑنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوگی. کہ تو کوئی بھی آدمی قرضدار نے بولے آپ قربانی نہیں کرنا. اب لاکھوں قرض ہے لیکن لاکھوں دیا بھی تو مارکیٹ میں جو آنا ہے، اور آدمی چھوڑ دے رہا، نہیں بولے میرے پہ قرض. اور بہت سے لوگ زکات بھی نہیں دیتے، چکر ہے معلوم آپ کو. یہ کہتے ہیں میرے پہ قرض ہے. کتنا قرض ہے؟ 50,000 روپے. ارے 50,000 کیا قرض ہے تم پر؟ لاکھوں کی تو گاڑی میں گھومتے ہو تم. 50,000 ایسے آدمی کے لیے یہ قرض نہیں ہوتا. یہ تو عام آج کل کے مارکیٹ کا چلن ہے پیسے کا لین دین. لاکھوں روپیہ آنا اور جانا، جبکہ وہ قرض تو ہوتا ہے، دیکھا ہے تو بولنے میں تو قرض ہے، لیکن یہ وہ قرض نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے زکات چھوڑ دے، اس کی وجہ سے اپنے صدقات چھوڑ دے، اس کی وجہ سے قربانیاں چھوڑ. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کوئی اگر والدین وصیت کر جائے کہ ہمارے مرنے کے بعد جانور کی قربانی کرنا ہمارے نام سے، تو کیا درست ہے؟ تو علماء اس میں لکھتے ہیں اگر کوئی میت مطلب کوئی شخص مرنے سے پہلے وصیت کر دے اور اگر اس کے بعد زندہ رہے لوگوں میں اتنی طاقت اور استطاعت ہے کہ وہ یہ کام ان کے لیے کر سکتا ہے تو کرے. اگر کوئی انسان زندگی میں وصیت کرے اپنے بچوں سے کہ میرے مرنے کے بعد میرے نام سے قربانی کرنا، بچوں کو اگر اللہ نے طاقت استطاعت دیے، اگر وہ کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں، چونکہ میت نے وصیت کی ہے اس کے کرنے کے لیے. سمجھ رہا بات کو؟ تو لہٰذا ایسا وصیت اگر کرتی ہے تو کسی میت کے نام سے کیا جا سکتا ہے.